کہ آج پرائم منسٹر نے 5 IPPs کے معاہدے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ میں اسے پہلی بڑی کامیابی پاکستان کے عوام کی سمجھتا ہوں، اور خاص طور پر جماعت اسلامی کے جو بڑے پیمانے پر حق دو عوام کو تحریک لے کر چل رہی ہے، ہم نے اس کے لیے احتجاج بھی کیا، دھرنے بھی دیے، راولپنڈی میں 14 دن کا دھرنا دیا اور حکومت سے ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں یہ بات شامل تھی کہ جو ٹاسک فورس پرائم منسٹر نے بنائی ہے 1 مہینے کے اندر اندر اس کی رپورٹ آئے اور اقدامات کیے جائیں۔ اس عمل میں تاخیر ہوئی ہے، لیکن ہم بہرحال اس پیش رفت پہ بھی اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بات کہتے ہیں کہ اگر 411 ارب روپے قومی خزانے میں آئیں گے اور 60 ارب روپے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ یہ بجلی کے صارفین پر اس کو منتقل کیا جائے گا اس فائدے کو، تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں جو رقم بھی بچ رہی ہے اس کو پورا کا پورا بجلی کے بلوں میں کمی کی صورت میں فوری طور پر شامل کیا جائے، اور یہی بات ہمارے معاہدے میں بھی موجود ہے۔ لہٰذا جو بھی امپیکٹ قومی خزانے میں آ رہا ہے یہ 5 IPPs کے بند ہونے کا، اس کو پاکستان کے عوام کو ملنا چاہیے جو پہلے ہی ناجائز طریقے سے جو بل ان سے وصول کیے گئے ہیں وہ دے چکے ہیں۔ جو بل اس وقت پاکستان کے عوام جمع کرا رہے ہیں یہ جائز بل نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں کیپیسٹی پیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو بجلی بن ہی نہیں رہی، خرچ ہونا تو بات کی بات ہے، جو بن ہی نہیں رہی اس کے پیسے بھی ٹیک اور پے معاہدے کے مطابق پاکستان کی عوام دیتے ہیں، اور پاکستان کے عوام ناجائز ٹیکسوں کی صورت میں اور فی یونٹ قیمت کی صورت میں دیتے ہیں۔ جو لاگت ہے اس کا ایوریج اگر نکالا جائے، اور وہ پلانٹ کے جو کم فیول کے اوپر چلتے ہیں یا ونڈ سے چلتے ہیں یا سولر سے چلتے ہیں اگر اور نیوکلیئر ہیں، اگر یہ والے پلانٹ صرف چلائے جائیں تو ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے، ہمیں آئل اور مہنگی RLNG پہ پلانٹ چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جب ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو یہ کاسٹ تو بہت تھوڑی سی ہے، یہ کاسٹ تو اگر ساری ایوریج نکال لیں ہائیڈل کی بھی اور سب کی تو یہ سب ملا کر 10-12 روپے سے زیادہ کی نہیں ہے، سب لگا لیں تو چلو 15 روپے ہو جائے گی فی یونٹ، لیکن آپ 77 روپے فی یونٹ چارج کر رہے ہیں، 62 روپے فی یونٹ چارج کر رہے ہیں، اور یہ اس لیے چارج کر رہے ہیں کہ ہزاروں ارب روپے آپ کیپیسٹی پیمنٹ میں ان IPPs کو دیتے ہیں کہ جن سے آپ نے ناجائز قسم کے معاہدے کیے ہوئے تھے ٹیک اور پے کے، کہ بجلی بنے نہ بنے ہمیں پیسے دینے ہیں۔ تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 5 IPPs کے معاہدے منسوخ ہونا خوشائند ہے، لیکن اس کا فوری امپیکٹ اگلے مہینے کے اب جو کمنگ منتھ آ رہا ہے اس کے بل میں آنا چاہیے، اور ہماری یہ احتجاجی تحریک جاری ہے۔ ہم اس پریشر کو جو عوام کا دباؤ ہے یہ حکمرانوں پر ڈالے رکھیں گے تاکہ لوگوں کو مکمل ریلیف ملے، اور یہ تو ابھی سمجھ لیں کہ ابتدائی طور پر ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ جو گورنمنٹ نے اس کا آج اعلان کیا ہے۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو اور بھی چیزیں ہیں، جاگیرداروں پر ٹیکس لگانے کا عمل ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ گورنمنٹ نے کہا تھا ہم اس پر صوبوں سے بات کر رہے ہیں اور ہم بڑے جاگیرداروں پر ٹیکس لگائیں گے، مربع سینکڑوں جو ہے وہ مربعوں کی اور سینکڑوں ایکڑ کی زمین رکھنے والے لوگ ایک پائی بھی نہیں دیتے، اور چھوٹے کسان کے اوپر ساری برائی ڈال دی جاتی ہے۔ تو اس لیے جاگیرداروں پر ٹیکس لگائیں، اور تنخواہ دار لوگوں کا جو یہ اس سال کا خاص طور پر ظالمانہ ٹیکس میں اضافہ تھا اس پورے ٹیرف کا، اس کو واپس لینا چاہیے۔ اور یہ بالکل جائز مطالبے ہیں کہ تنخواہ دار لوگوں کا تو آپ نے رکھا ہوا ہے 400 ارب روپے سے زیادہ کا، اور جاگیرداروں کے اوپر ٹیکس ہی نہیں لگا رہے، جن سے اگر لگ جائے وہ 2-3% جاگیردار جو بڑے بڑے ان پہ بھی ٹیکس لگ جائے تو یہ سینکڑوں ارب روپے بنتے ہیں، لیکن ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا جا رہا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام بھی ساتھ ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ کوئی بہت بڑا امپیکٹ نہیں آئے گا۔ تیسری بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو گورنمنٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، جو IPPs ہیں، ان IPPs میں تو فوری طور پر کام ہو سکتا ہے۔ گورنمنٹ سے گورنمنٹ کے معاہدے ہیں، آربیٹریٹر آپ نے باہر سے لا کر کھڑا کر دیا ہے، تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جب معاہدہ موجود ہے تو آربیٹریٹر کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ کیپیسٹی پیمنٹ تو فوری طور پر ختم ہو جانی چاہیے نا۔ اور خاص طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کچھ ہمارے ایسی IPPs بھی ہیں جو پاک فوج کے زیر اہتمام چلتی ہیں۔ میں چیف آف آرمی اسٹاف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جب پوری قوم قربانی دے رہی ہے تو آرمی کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آنی چاہیے، خاص طور پر فوجی فرٹیلائزر اور اس طرح کے جو ادارے ہیں جو IPPs کی صورت میں کام کر رہے ہیں،
وہ بھی اپنی کیپیسٹی پیمنٹ کو ختم کرنے کا اعلان کریں، اور اس کے نتیجے میں یہ میسج ہے جو پوری قوم کو جائے گا. ورنہ صرف یک طرفہ طور پر صرف قوم قربانی دے، نہ فوج قربانی دے، نہ بیوروکریٹ قربانی دے، نہ حکمران طبقہ قربانی دے، نہ جاگیردار قربانی دے، نہ سرمایہ دار قربانی دے، تو بھائی یہ ساری قربانی عام لوگوں سے لیتے ہو. اس لیے اس میں پیش رفت ہونی چاہیے، اور حکومت کو اور اسی طرح سے حکومت میں شامل جو ادارے ہیں ان کی بھی اگر آئی پی پیز ہیں تو وہ بھی ری نیگوشیٹ کریں، اور فوری طور پر اس کا فائدہ پاکستان کی قوم کو ہونا چاہیے. اسی طرح سے میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو پیٹرول کی لیوی ہے، جو 60 روپے اضافی ہر لیٹر کے اوپر آپ پاکستانی قوم سے وصول کر رہے ہیں، اس کو واپس ملنا چاہیے، لینا چاہیے اس لیوی کو. یہ ناجائز ہے، ظالمانہ ہے. اور بجلی کے بلوں میں جو آڑے ٹیڑے انہوں نے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں جس کی کوئی لاجک بھی نہیں ہوتی، فردر ٹیکس، ادر ٹیکس، فکس ٹیکس، فلاں ٹیکس، ٹی وی ٹیکس، اور کراچی میں تو ہمارے جو میئر ہیں انہوں نے میونسپلٹی کا بھی ٹیکس ڈال دیا ہے. تو اس کو ختم کیا جائے. اور یہ فکس ٹیکس کیا بلا ہے؟ یہ جو 1000 روپے بجلی کے بلوں میں لگا کر دیا جا رہا ہے، گیس کے بلوں میں بھی اور بجلی کے بلوں میں بھی، یہ بھی قابل قبول نہیں ہے. لہذا گورنمنٹ ان تمام چیزوں پر واضح طور پر اس کا اعلان کریں. اور پرائم منسٹر صاحب آج اپنے جو پریس کانفرنس میں قوم کا خاصا انہوں نے درد محسوس کیا، بظاہر ایسا لگ رہا تھا، تو اس درد کا اظہار ہونا چاہیے عمل سے، صرف زبان سے نہیں ہونا چاہیے. 5 آئی پی پیز آٹے میں نمک کی طرح ہیں، لیکن بہرحال ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں، خوشائند قرار دیتے ہیں، لیکن وہ فوری طور پر وہ سارے کام کریں کہ جس سے خاص طور پر ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں. ان 5 آئی پی پیز میں ایک ہب کو پاور پلانٹ بھی ہے جس کا معاہدہ منسوخ ہوا ہے، لیکن اب اس کے اگر بورڈ آف ڈائریکٹر کی کوئی نئی میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میں کوئی ایسی نیگوشیشن ہو رہی ہے کہ جس میں مزید اس کو کوئی فائدہ پہنچانے والی بات ہے تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک طرف سے لو اور دوسری طرف سے دے دو. ویسے بھی 2027 تک ان کا معاہدہ ویسے ہی ختم ہونا تھا، تو کوئی بہت بڑا کام نہیں ہوا ہے. یہ نہ ہو کہ پھر مزید اس طرح کی پارٹیوں کو مسلط کیا جائے. تو کوئی بھی نیا فیصلہ کرنے سے پہلے قوم کے سامنے چیز آنی چاہیے، ورنہ پھر یہ ایک دوسرے کو نوازنے کا عمل ہے. پھر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ معاہدے اگر منسوخ ہوئے ہیں تو ان معاہدوں میں کوئی خرابی ہے تو منسوخ ہوئے ہیں. اگر خرابی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کون کون سی حکومت اور اس حکومت میں شامل کون کون سے لوگ تھے جنہوں نے وہ معاہدے کیے جس نے پاکستان کی معیشت کی کمر توڑ دی ہے. اس لیے صرف یہ کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ ہماری بات چیت جاری ہے. وہ بتایا جائے کہ وہ بات چیت جو سب سے پہلے ہوئی تھی وہ کس نے کی تھی اور کس نے یہ عذاب ہم پر مسلط کیا تھا. اسی طرح سے جو آئی پی پیز کو ٹیکس سے، انکم ٹیکس سے ایگزمپشن دی ہوئی ہے، اس ایگزمپشن کو، اس استثناء کو ختم کیا جائے. تنخواہ دار کا ٹیکس ختم کرنے کے لیے اور اس کا اضافہ بھی ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بڑے بڑے مگرمچھوں کے انکم ٹیکس معاف کیے ہوئے ہیں. یہ تو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا. یہ ہزاروں ارب روپے ہیں جو پاکستانی قوم ان کو ادا کر رہی ہے، جو ٹیکس بھی ادا نہیں کر رہے ہیں. اسی طرح میں آج ایک اہم بات اس پہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ بار بار مریم نواز صاحبہ کی طرف سے، پنجاب حکومت کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ کسان مافیا، کسان مافیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سا لفظ ہے جو وہ استعمال کر رہی ہیں؟ وہ جاگیردار مافیا کیوں نہیں کہتی؟ وہ آئی پی پیز مافیا کیوں نہیں کہتی؟ وہ شوگر مافیا کیوں نہیں کہتی جس کے 2.6 ارب روپے نواز شریف کی جو شریف فیملی ہے وہ نادہندہ ہے، لوگوں کو پیسے ادا نہیں کیے ہیں. وہ بتائیں نا ذرا، وہ کون سا مافیا ہے جو لوگوں کے پیسے نہیں دیتا، کسانوں کے گنے کے پیسے نہیں دے رہے اور لائبلٹیز رکھی ہوئی ہیں. آپ چونکہ حکومت میں ہیں اس لیے آپ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. قرضے معاف کرواتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں لائبلٹیز میں شامل ہیں. اور بینک بھی کہتے ہیں کہ چلو اب تو مل ہی نہیں سکتے یہ پیسے، اب چھوڑ دو. رپورٹیں چل رہی ہیں ٹی وی میں. وضاحت کریں، شریف فیملی کم از کم اپنی تو وضاحت کرے کہ یہ رپورٹیں غلط ہیں تو بتائیں کیا صحیح کیا ہے. تو اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے کسان مافیا، یہ ایک ذہن کی عکاسی کرتا ہے. یہ جاگیرداروں کو پروٹیکشن فراہم کرتا ہے، شوگر مافیا کو پروٹیکشن فراہم کرتا ہے، اور کسانوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے. کیسے؟ ایسے کہ جب گندم کسانوں نے لگائی اور بہت بڑے پیمانے پر لگائی اور اعلان کیا انہوں نے کہ 3900 روپے من اس کی قیمت ہوگی، اور بعد میں حکومت اس بات سے مکر گئی، اس سے بڑھ کر کوئی بددیانتی اور خیانت نہیں ہو سکتی کہ حکومتی سطح پر اعلان اور واپس لے لیں آپ. اور پھر اس کے بعد
برا حال ہو گیا چھوٹے کاشتکاروں کا. بڑے تو پھر بھی سروائیو کر جاتے ہیں, چھوٹے کاشتکار رل جاتے ہیں. اور اب صورتحال یہ ہے کہ 50% کپاس کی جو کاشت ہے وہ کم ہوئی ہے. یہ کرائسس پیدا ہوگا اور اس مرتبہ لوگ گندم لگانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. کیا کریں وہ بیچارے؟ چھوٹا کاشتکار کہاں جائے؟ 5,000 روپے 4,500 روپے کی یوریا مل رہی ہے, 11,000 روپے تک ڈی اے پی کی قیمت چلی گئی ہے. اتنی مہنگائی, اور پھر آپ کہہ دیں کہ جناب ہم تو کسان کارڈ دے رہے ہیں. کتنوں کو دے رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو ایپ یوز کر سکتے ہیں؟ اور آپ کیا دے رہے ہیں؟ آپ تو قرض دے رہے ہیں. آپ کون سی سبسڈی؟ یہ سبسڈی تھی جو آپ کو دینی تھی, اور آپ نے وہ سبسڈی نہیں دی, اور لوگ اس کے نتیجے میں ایک فوڈ کرائسس پیدا ہوگا. اس کے نتیجے میں جو ہمارا نیشنل فوڈ پالیسی ہوتی ہے جس میں پروٹیکٹ کیا جاتا ہے اس بات کو کہ غذائی قلت پیدا نہ ہو, ان اقدامات کے نتیجے میں اگلا جو 4-5-6 مہینے آئیں گے اس میں گندم کی کاشت کم ہوگی تو کرائسس پیدا ہوگا. پھر مافیا, پھر آئے گی مافیا جو حکومتوں میں شامل ہوتی ہے. کسان مافیا نہیں ہے, حکومت ہی مافیا ہے. پھر گندم امپورٹ کرے گی. یہ وہ مافیا ہے جب گندم وافر تھی تب اس نے امپورٹ کر لیا. اب تو یہ پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے مافیا اکٹھی ہو جائے گی دوبارہ. تو اس لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے سوچنا چاہیے. اپنا ذہن اور اس کے اندر جو موجود جو خرابیاں ہوتی ہیں ہر جگہ اس کو اگلتے نہیں ہیں, وہ اپنے پاس رکھیے. آپ عام لوگوں کے خلاف آپ کی یہی باتیں ہوتی ہیں, بڑے بڑے لوگوں کو آپ پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے.